بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مضمون نویسی کے طریقے کو سیکھیں گے اور اس سے متعلق کچھ ہدایات کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم مضمون کے بارے میں جان چکے کہ مضمون نویسی باقاعدہ ایک فن ہے، اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر فن کو سیکھا جاتا ہے۔ کسی بھی کام کو یا کسی بھی کام میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اصولوں کے مطابق اس کی خوب مشق کی جائے۔ مضمون نویسی کا فن بظاہر مشکل لگتا ہے، لیکن اگر مضمون لکھتے وقت اس کے اصولوں کو مد نظر رکھا جائے تو مشکل سے مشکل عنوان پر بھی بڑی آسانی سے مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ اسکول میں اکثر طلبہ محض اس لیے مضمون نویسی سے پیچھے رہتے ہیں، مضمون نویسی میں پیچھے رہتے ہیں کہ انہیں مضمون لکھنے کی باقاعدہ مشق نہیں آتی۔ اگر ایسا ہوتا کہ کسی موضوع کے متعلق خیالات تو ان کے ذہن میں موجود ہوتے ہیں، لیکن وقت، اظہار، بیان اور اعتماد نہ ہونے کے سبب اپنے اظہار کو وہ قلم بند نہیں کر سکتے۔ اس بے اعتمادی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں لکھے لکھائے مضامین پر انحصار کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور یہی عادت ان کے ذہن کو جامد بنانے کا سبب بنتی ہے۔ اس قسم کے طلبہ امتحانی نقطۂ نظر سے بھی عام طور پر خسارے میں رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خیالات کو ایک خاص ترتیب اور سلیقے سے اظہار بیان کر کے نئے نئے سانچے میں ڈھالنے کی تربیت ہی مضمون نویسی کی بنیاد ہے۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جماعت نحو مردہوں میں جو مضامین آپ نے یاد کیے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ مضمون امتحان میں وہی آئے گا یا نیا آ جائے گا، اور عموماً کیونکہ نئے نئے عنوانات کے تحت مضامین آتے ہیں، کوئی سلیکٹڈ مضامین ہمارے پاس نہیں ہوتے۔ اس لیے اگر ہمیں مضمون لکھنے کی اچھی طرح سے پریکٹس نہ ہوئی، ہم نے اس کے اصولوں کو اور لکھنے کے طریقے کو نہ سیکھا، تو امتحانی نقطۂ نظر سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم سیکھ لیتے ہیں کہ مضمون کس طرح لکھنا چاہیے، کن باتوں کی ہمیں مشق کرنی چاہیے، مضامین کے طریقے وغیرہ آج انشاءاللہ سیکھتے ہیں۔ یہ بات تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے کہ مضمون کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ پہلا حصہ تمہید کہلاتا ہے، جس میں ہم مضمون کی ابتدائیہ معلومات لکھتے ہیں۔ مضمون کی تمہید نہایت جامع اور مختصر ہونی چاہیے۔ اس کے مطالعے سے قاری نہ صرف نفس مضمون سے پوری طرح آگاہ ہو جائے، بلکہ اپنے ذہن کو آئندہ مضمون کے مطالعے کے لیے بھی آمادہ کر لے، یعنی مختصر انداز میں لیکن پر اثر الفاظ میں ابتدائیہ یا تمہید لکھی جائے تاکہ پڑھنے والے کی دلچسپی اور زیادہ بڑھے۔ نفس مضمون ہوتا ہے دوسرا حصہ۔ اس حصے کو تمام مضمون میں مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اس حصے میں موضوع کی جزویات، واقعات اور مناظر کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس منزل میں اپنے خیالات کی خاص ترتیب کے مطابق مختلف پیروں میں تقسیم کر کے قلم بند کرنا چاہیے۔ ہر خیال کے لیے ایک الگ پیرا قائم کیجیے، یعنی ایک پیراگراف بناتے چلے جائیں، اور جو ہمارا عنوان ہوتا ہے اس کی تمام اہم باتیں یہ نفس مضمون میں آتی ہیں۔ اس کے بعد تیسرا حصہ ہوتا ہے خاتمہ۔ مضمون کے خاتمے پر موضوع کی جملہ تفصیلات کو سمیٹ کر چند سطروں میں بیان کر دینا چاہیے۔ اختتامیہ نہایت مؤثر اور دل پسند ہونا چاہیے۔ اس ترتیب سے ہمیں مضمون لکھنے کی مشق کرنی چاہیے کہ ابتدائیہ ضرور لکھیں، اس کو ہم تمہید کہتے ہیں، پھر اصل عنوان کے تحت نفس مضمون ہے، اس کی تمام ضروری باتوں کو بھی دوسرے حصے میں لکھا جائے گا، اور آخری میں اپنی گفتگو سمیٹ کر اس کا اختتام کیا جائے۔ پیراگراف ضروری نہیں کہ 3 ہی ہوں، 3 سے زیادہ پیراگراف ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ
جیسے کہ امتحان میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ 2 صفحات پہ مشتمل مضمون تحریر کریں، تو اس کے مطابق ہی آپ کو لکھنا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے مختصر 1 صفحے پہ لکھ دیا۔ اگر ان کی امتحان میں جو ریکوائرمنٹ ہے کہ 2 صفحات پہ مبنی ہوگا، تو آپ اگر اس سے کم لکھیں گے تو یقیناً آپ کو نمبر بھی کم ہی ملیں گے۔ مضمون لکھتے ہوئے کچھ اصولوں کو سامنے رکھیں ہمیشہ، کہ جو امتحان میں جیسے ہمارے پاس 3 عنوان دیے جاتے ہیں، اس میں سے کسی ایک عنوان پہ ہمیں مضمون لکھنا ہوتا ہے، تو دیے گئے موضوعات میں ایسا موضوع منتخب کیجیے جو آپ کے لیے عام فہم اور آسان ہو، یعنی آپ جس پہ زیادہ لکھ سکیں اور جس کے متعلق آپ کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں اور جس پر آپ کھل کر اپنا اظہار خیال کر سکیں۔ مضمون شروع کرنے سے پہلے اس پر خوب غور کر لیجئے اور اپنے خیالات کو مجتمع کر کے یکسوئی کے ساتھ لکھنا شروع کیجیے، کہ پہلے اپنے تمام معلومات کو ذہن میں مجتمع کر لیں، جمع کر لیں کہ مجھے کیا کیا لکھنا ہے، اور پھر اس ترتیب سے اس کو لکھنا شروع کریں، اور ذہنی ترتیب کی روشنی میں اپنے مضمون کو مناسب پیروں میں تقسیم کر کے لکھیے، اور جن باتوں کا تعلق اصل موضوع سے نہیں انہیں احاطہ تحریر میں نہ لائیے، یعنی عنوان سے ہٹ کے جو باتیں ذہن میں آ رہی ہیں تو ان کو اس میں شامل نہ کیا جائے۔ ایک نقطے یا ایک خیال کی وضاحت کے لیے ایک پیراگراف وقف کیجیے، اس طرح ہر نقطے یا خیال کے لیے نئے پیراگراف میں لکھیے۔ کسی واقعے کو بیان کرتے وقت اس کی فطری ترتیب کو قائم رکھیے، آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے لکھ دینے سے مضمون بے ربط ہو جاتا ہے۔ ایک ہی بات کو مضمون کے مختلف حصوں میں بار بار نہ دہرایا جائے، کیونکہ خیالات کی تکرار بھی مضمون کو بے کیف اور بے مزہ بنا دیتی ہے۔ لمبے لمبے جملے لکھنے سے اجتناب کیجیے، کیونکہ زیادہ طویل اور پیچیدہ جملوں میں قواعد اور محاورے کی غلطیاں ہونے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مضمون کے شروع میں اور آخر میں کوئی موزوں شعر لکھنے سے اچھا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح موقع محل کی مناسبت سے کوئی مقولہ یا محاورہ بھی تحریر میں استعمال ہو سکتا ہے، اس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، تحریر میں مضمون میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، لیکن زیادہ استعمال نہ کیا جائے کہ ہر تھوڑی دیر بعد شعر لکھ دیا، ہر تھوڑی دیر بعد کوئی مقولہ لکھ دیا، اس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اور چونکہ مضمون بہت سا وقت لیتا ہے، اس لیے اس کو کوشش کریں کہ سب سے آخر میں اس سوال کو حل کیا جائے امتحانی نقطۂ نظر کے مطابق، اور مضمون لینے کے بعد اس پر ایک دفعہ نظر ثانی بھی ضرور کر لینی چاہیے، اور نظر ثانی کرتے ہوئے اگر کسی جگہ کچھ اضافہ کرنا ہو تو اس کو شامل ضرور کیجیے، اضافہ کر لیجیے۔ اور سب سے اہم بات مضمون میں خوش خطی ہے اور صفائی۔ اپنی تحریر کو صاف ستھرا رکھیے، خوبصورت رکھیے، بار بار اس کے اندر غلطی کی وہ امکانات نہ ہوں، اس پہ وائٹو نہ لگایا جائے، صاف ستھرا مضمون لکھیں، اچھے خط کے ساتھ لکھیں۔ ان تمام ہدایت کی روشنی میں جب آپ مضمون لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے مضمون میں اچھے نمبر حاصل ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہم جیسے کہ بورڈ پہ آپ نے دیکھا نیچے مضامین کی اقسام بھی لکھی ہیں: اظہاریہ مضمون، فکریہ مضمون، تصوریہ مضمون اور بیانیہ مضمون۔ یہ مضامین کی اقسام ہیں، ان کے بارے میں بھی آج تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ اظہاریہ مضامین کون سے ہوتے ہیں۔ تو ایسے موضوعات جن پر اظہار رائے کی جا رہی ہو، جو سامنے موجود ہوں، ایسے موضوعات جن پر آپ اظہار کر رہے ہیں وہ سامنے موجود ہوں۔ وہ مثلاً قدرتی مناظر کا حال نظر آ رہا ہے، جانوروں اور ملکوں کے بارے میں بیان کرنا وغیرہ، یعنی جو چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو اظہاریہ مضمون کہتے ہیں۔ ان مضامین میں سب سے پہلے عام تفصیل لکھی جاتی ہے اور اس کے بعد خاص نظریات بیان کیے جاتے ہیں اور آخر میں احساسات و تاثرات بیان کرتے ہیں۔ کہ اظہاریہ مضامین کون سے؟ جو ان عنوانات پہ لکھے جائے سامنے، یعنی ہمیں نظر آ رہے ہوں، نظر آ سکتے ہوں۔ اس کے بعد فکریہ مضمون، اس میں مضمون نگار کے خیالات کی ترجمانی ہوتی ہے،
وہ اپنا انداز فکر بیان کرتا ہے، اپنی رائے پیش کرتا ہے۔ مثلاً بہادری اور بزدلی، جھوٹ اور سچ کے متعلق ہر ایک کی الگ الگ فکر اور نظریات ہوتے ہیں، کچھ مخالفت میں، کچھ موافقت میں۔ ایسے موضوعات فکریہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم بزدلی پر لکھنا چاہتے ہیں تو ان نکات کو پیش نظر رکھیں گے، بزدلی کی تعریف، کیوں، کیسے، اس کے نقصانات وغیرہ لکھنا ہوتے ہیں اس میں۔ تیسرا ہے تصور یا مضمون۔ ان مضامین میں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان مضامین میں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تصوراتی موضوعات ہوتے ہیں۔ مثلا اگر میں پرندہ ہوتا، اگر میں وزیر تعلیم ہوتا، اس طرح کے تصور میں کوئی چیز لا کے اس پہ مضمون لکھنا تصور یا مضمون کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد بیانیہ مضامین ہیں، ان میں تاریخی واقعات، حکایات، مشہور شخصیات، سوانح عمریہ وغیرہ تحریر کی جاتی ہیں۔ اس قسم کے مضامین کی ابتدا مختصر اور دلچسپ طریقے سے کرنا چاہیے، اس کے بعد واقعہ، پس منظر اور تفصیل، اور آخر میں اختتام۔ یہ 4 طرح کے مضامین ہمارے پاس لکھے جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے مضامین کے بارے میں چند باتیں سیکھیں کہ مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں، کس طرح لکھنا چاہیے، ہمیں کیوں اس پہ مہارت حاصل کرنی چاہیے، مضامین کی اقسام کون سی ہیں، کون سی قسم میں کون کون سے عنوانات لکھے جاتے ہیں۔ یہ ہماری معلومات میں آج کا اضافہ۔ اور چونکہ امتحانی اعتبار سے آپ کو امتحان کی تیاری بھی جاری ہے، آپ کا کام بھی چل رہا ہے، تو کچھ خاص مضامین جو کہ آپ کو امتحان سے پہلے یاد کر لینے ہی چاہیے، جن کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، تو میں آپ کو عنوان بتا رہا ہوں، وہ اس عنوان کے مطابق مضمون اپنے رجسٹر میں تحریر کر لیں گے آپ۔ یہ ڈائری نوٹ فرما لے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور طلباء کے لیے وقت کی اہمیت، ان 2 عنوانات پر آپ مضامین تحریر کریں گے اپنے رجسٹر میں۔ اور چونکہ امتحان سے پہلے امتحان کی تیاری کی جاتی ہے، اس کو لکھ کے اچھی طرح ان کو یاد کر لیں، ان کی مشق شروع کر دیں۔ مضامین کی جو اہمیت ہے وہ بھی آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ امتحان میں باقاعدہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اگر مضامین لکھنے پہ ہمیں مہارت حاصل نہ ہوئی اور مضامین ہمیں یاد نہ ہوئے تو ہم 10 نمبر کے سوال سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے امتحان کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے، ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہوئے ان دونوں مضامین کو اپنے رجسٹر میں تحریر کریں گے اور ان کو وقت کے اعتبار سے یاد بھی کر لیں گے۔ دوسری ویڈیو کے لیے جب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔